السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں عرض مقدس اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز. آج بات کرتے ہیں سوابی جلسے کی. سوابی جلسے میں کل ایک جھنڈا لہرایا گیا امریکہ کا. اس جھنڈے کو لے کر آج نون لیگ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پی ٹی آئی کو ٹرول کر رہی ہے. ان کو تھوڑا سا ایک میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. بیک گراؤنڈ ہے 2014 کے دھرنے. 2014 میں عمران خان کی پارٹی نئی جلسے کر رہی تھی اور بہت زیادہ اگریسو ہو رہی تھی. اس سے پہلے انہوں نے کافی بڑے بڑے جلسے کیے تھے اور ان جلسوں کا خوف تھا یا ان کی مستقبل کی فیوچر پلاننگ تھی. کیونکہ دیکھیں کوئی اچھا بندہ ہوگا تو وہ فیوچر پلاننگ اچھے انداز سے کرے گا. کوئی گندا بندہ ہوگا تو وہ اپنی فیوچر پلاننگ گندے حساب سے کرے گا. تو چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے نون لیگ تھی اور نون لیگ کا جو کریکٹر ہے، جو ان کی تاریخ ہے، جو ان کی ہسٹری ہے، وہ ہمیشہ دوسرے کے اوپر گند اچھالنے والی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ پی ٹی آئی کو بدنام کیسے کیا جائے. مولویوں نے یہ سوچا کہ پی ٹی آئی کو غیر مسلم جماعت کیسے قرار دیا جائے. مطلب کہ جو بندہ جس شعبے کا ایکسپرٹ تھا یا اس شعبے کا اپنے اوپر ٹیگ رکھتا تھا، اس نے اپنے شعبے کے حساب سے عمران خان کو، تحریک انصاف کو بدنام کرنا شروع کیا. تو نون لیگ نے 2014 کے دھرنوں میں، اس سے پہلے جلسوں میں بھی لیکن اس کے بعد دھرنوں میں، وہ اپنی حمایت یافتہ لڑکیوں کو دھرنے میں اور جلسوں میں بھجواتے اور ان سے ڈانس کرواتے اور ناچ گانا. جو ظاہری بات ہے وہاں پی ٹی آئی کے ایک پارٹی ترانے چلتے ہیں، تو اس پر جو ڈانس ہوا وہ بعد میں ثابت بھی ہوا. مختلف اخباروں نے بھی اس پہ لکھا کہ وہ نون لیگی حمایت یافتہ لوگ تھے، جن میں ایک بہت مشہور نام ہے مریم اکرام کا. وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے اٹینڈ کرتے رہی ہیں، ان کے جلسے، ان کے پروٹیسٹ، احتجاج اٹینڈ کرتی رہی ہیں، لیکن وہ بعد میں نکلی نون لیگی. تو اس وقت انہوں نے یہ سارے ناچ گانے اپنے عورتوں سے کروائے اور پیڈ عورتیں میں ان کو کہوں گا ان سے کروائے. اور جب دیکھا کہ ان کا مقصد حل ہو گیا تو وہ سارا کچھ پی ٹی آئی کے اوپر ڈال کے سائٹ پر ہو گئے. لیکن لوگ جانتے ہیں یہ وہ زمانہ نہیں کہ آپ کسی اور کی تصویریں پھینکیں اور لوگوں کو پتہ نہ ہو. تو یہ آج نیا سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ ساری چیز کلیئر ہو جاتی ہے. تو کل کا جو جھنڈے والا واقعہ تھا وہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس بندے نے جھنڈا لہرایا تھا وہ امیر مقام یا نون لیگ کی حمایت یافتہ ایک بونڈی سازش تھی. اب بات کرتے ہیں سوابی جلسے میں ہمارے شیخ وقاص اکرم نے جو بہت ہی زیادہ دھواں تقریر کی، اور خاص کر ان کے 2 لفظوں پر مجھے اعتراض ہے. انہوں نے جس طرح پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرنے والوں کو، سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بغیرت کا اور بے شرم کا، تو اس پہ مجھے بہت زیادہ شدید غصہ بھی ہے اور یہ برداشت نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی طریقہ جو آج آپ نے اپنایا ہوا ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس کو پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ہمارا قومی ادارہ افواج پاکستان اس نے اپنایا تھا. جب بھی کوئی بندہ اپنی غلطی نہیں مانتا، اس پہ ڈٹائی دکھاتا ہے، پھر اس پہ غصہ بھی کرتا ہے اور دوسروں کو تانے دیتا ہے یا دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں ہم نہیں پسند تو ہمیں چھوڑ دو، تو تب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر اکیلے رہ جاتے ہیں. یہ مسلم لیگ نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو یا جتنے بھی عمران مخالف جماعتیں ان کو دیکھ لیں. اور اس کے بعد اب دیکھیں آپ نے یہ جلسہ کیوں کیا. اس جلسے میں باقی جو آپ نے تقاریر کی وہ کس کے خلاف تھی. میں خلاف اس معنی میں نہیں کہہ رہا، میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کسی سے اختلاف تو ہے، سسٹم سے اختلاف ہے. میں افواج پاکستان نہیں کہہ رہا، لیکن چند لوگوں سے آپ کو اختلاف ہے. تو وہ اختلاف آپ اگر ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو گاس نہیں ڈالتے، وہ آپ کی تنقید کو ویلیو نہیں دیتے. پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں، جو ووٹر ہیں، ان کی کسی مصیبت کو وہ ویلیو نہیں دیتے. تو اس کے رد عمل میں پاکستان تحریک انصاف کو کیا ہو رہا ہے؟ غصہ آ رہا ہے. اور یہی جو غصہ ہے، یہی آپ کا آج بھی اتنی ناکامیوں کے بعد آپ کا جو سوابی جلسہ کامیاب ہوا، وہ اسی کی نشانی ہے کہ لوگوں کی ان کے خلاف اتنی زیادہ نفرت ہے کہ وہ آپ کی ناکامیوں کو بھول کر پھر آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ بھی وہی کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو جائز تنقید ہے آپ اس کو برداشت نہیں کر رہے. اور جب آپ تنقید برداشت نہیں کرتے تو پھر لوگ وہی آپ کے خلاف سوچیں گے جو وہ نون لیگ کے خلاف سوچتے ہیں. نون لیگ بھی اپنے خلاف اپنے کارکن کی بات نہیں سنتی، آپ بھی نہیں سن رہے. اور آپ کے اوپر جو تنقید کی گئی ہے وہ جائز تھی. وہ جائز اس وجہ سے تھی کہ عمران خان نے صرف 4 حلقوں کی بنیاد پر پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور آپ کی 80 کے قریب سیٹیں آپ سے چھینی گئیں. آپ نے کیا کر لیا؟
عوام کو آپ کہتے ہیں عوام بار بار نکلی ہے، عوام نے ووٹ بھی دیا، عوام جلسوں میں بھی آپ کے پیچھے آئی، اور جو 5 اکتوبر والا علی امین گنڈا پور کا جو ڈی چوک والا دھرنا تھا، ڈی چوک والا احتجاج تھا، اس میں جو قافلہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ آیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے 25 مائی والے قافلے سے بھی بہت بڑا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہوا کیا؟ علی امین گنڈا پور اپنے لوگوں کو چھوڑ کر آ گئے، یا تو لوگوں کے اعتماد میں لیتے، ان کو کہتے کہ جی یہ ہماری ڈیل ہوئی، یا یہ ہماری بات ہوئی، یا یہ ہمیں مسئلہ ہوا، اس وجہ سے ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لوگ وہاں بیٹھے بے سہارا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بارش لگی ہوئی ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کا پتہ ہی نہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر آپ پر تنقید کرتے ہیں؟ ایسی وہ ایک کلپ پہ جو ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پا رہا تھا، اس کا لنک ہی نہیں تھا، تو علی امین گنڈا پور سے کسی صحافی نے پوچھا کہ لوگ آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ہتھے سے اکھڑتے ہوئے کہا کہ وہ بغیرت ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کر میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ میں آپ کے ہر جلسے میں، خاص کر 5 اکتوبر میں، آپ کے ٹرک کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، میں نے دیکھا سب کچھ۔ اس کے بعد آپ نے جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اگر اپنے اوپر تنقید نہیں برداشت کرتے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ بھی پھر خان صاحب اور تحریک انصاف کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کی تنقید نہ برداشت کرنے کی عادت ہے، اس نے بہت بڑی بڑی پارٹیوں کو، بہت بڑے بڑے لوگوں کو آسمان سے زمین پر لے آئے۔ یا پھر آپ کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو تحریک انصاف کی اصل آواز تھی، یہ جو انفلوئنسر ہے، یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے ہی عمران خان کے مخالفین کی راتوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ آج آپ انہی کے اوپر تنقید کر کے کیا یہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ عمران خان کے خلاف بولنا شروع کر دیں، یا جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کی طاقت میں تھوڑی کمی ہو جائے؟ اگر آپ کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ تنقید صحیح نہیں ہے، تو یہ جو تنقید کے جواب میں آپ جو زبان رکھ رہے ہیں، یہ بھی پی ٹی آئی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ایک جمہوری جماعت ہے، اس میں بولنے کا سب کو حق ہے۔ آپ اس وقت آواز کس پہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان میں اظہار رائے پر پابندی ہے، پاکستان میں آزادی نہیں ہے، حقوق نہیں ہے؟ تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ایک چیز پر فوکس ہونا چاہیے، جو کہ میرا پچھلا ویلاگ اسی موضوع پر تھا کہ عمران خان صاحب کو باہر کیسے نکالا جائے۔ آپ یہ نومبر تک لے آئے، نومبر تک پچھلا ویلاگ میں نے اس خاص اسی موضوع پر کیا تھا کہ نومبر میں اب بھی آپ کے پاس 2-3 ہفتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ بھی مس کر دیے، اس کے بعد سردی رات کے وقت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جو کارکن آپ کے کھلے آسمان کے نیچے دھرنا دیں گے، ان کے لیے بہت سارے مشکلات ہوں گی۔ ہاں، آپ اگر کارکنوں کے بیچ میں روڈ پر بیٹھے ہوئے ہو، گاڑیوں میں نہیں بیٹھے ہوں گے، تو پھر لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، پھر ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن آپ بیٹھیں گاڑیوں میں، آپ بیٹھے کنٹینروں میں، لیکن لوگ بیٹھے کھلے آسمان کے نیچے، پھر یہ بات تھوڑی عجیب سی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنا بیچ میں پیچھے گرمیوں کا سیزن نکل گیا، اس کو چھوڑ کر آپ اب یہ نومبر تک لے آئے، سردیوں میں لے آئے، اور اب بھی اگر آپ نے اس کو مس کر دیا تو پھر تنقید آپ یہ پہلے ہی بتا دیجیے گا کس پر کرنی ہے، کیونکہ یہ سیدھی سیدھی باتیں آپ نے بہت سیدھی سیدھی باتوں کو اتنے دور تک بھی لے آئے اور اتنے ان کو پیچیدگیوں میں بھی ڈال دیا۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جن مقاصد کے لیے ہٹایا گیا تھا، وہ عمران خان کے مخالفین نے پورے کے پورے حاصل کر لیے۔ جو قانون سازی ان کو چاہیے تھی، جو ان کے کیسز معاف چاہیے تھے، جس طرح انہوں نے اپنے اوپر پردے ڈالنے تھے، اپنے آپ کو بچانا تھا، وہ انہوں نے بچا لیا۔ اور آج کی تاریخ میں آپ کوئی دھرنا دیں، کوئی احتجاج لے کر آئیں، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ فائدہ کس کو ہوگا؟ کیونکہ جن کے خلاف آپ یہ احتجاج کر رہے ہیں وہ تو سارے کے سارے ملک سے باہر چلے گئے، یا تو پھر یہی سوچا جائے کہ ان کو واقعی این آر او مل گیا۔ بہرحال یہ بہت پیچیدہ چیزیں ہیں، ان پہ آپ خود پہلے کلیئر ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔